حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ ثمامہ ابن اثال رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے متعلق مورخین و محدثین نے لکھا ہے کہ یضرب الحصار الاقتصادی علی قریش، کہ انہوں نے ایک مرتبہ قریش مکہ پر اقتصادی پابندی لگا دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ کفار مکہ آپ کے دشمن تھے، باوجود اس کے کہ کفار مکہ آپ کے خلاف برسر پیکار تھے، باوجود اس کے کہ کفار مکہ آپ کے دشمن تھے اور آپ کے مد مقابل تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی ہمدردی کے تحت ان پر سے یہ اقتصادی پابندی از خود ہٹائی ہے۔ ثمامہ ابن اثال رضی اللہ تعالی عنہ ایک منفرد اور ممتاز صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے قریش مکہ پر یہ اقتصادی پابندی کیوں لگائی، اور ایک ان کی ایسی امتیازی خصوصیت آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ وہ امتیازی خصوصیت صرف اور صرف حضرت ثمامہ ابن اثال رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو یہ سعادت، یہ فضیلت، یہ عظمت حاصل نہیں ہوئی۔ اب یہ انفرادیت کیا ہے، یہ امتیازی صفت ان کی کیا ہے، یہ میں آخر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے آپ ان کے قبول اسلام کا ایمان افروز واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ثمامہ ایمان قبول کرنے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے خلاف برسر پیکار تھے، بلکہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب نامہ، آپ کا خط مبارک پھاڑ کر اس کی توہین بھی کی تھی، اس کی گستاخی اور بے ادبی بھی کی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ثمامہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشتہاری مجرم قرار دیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ ثمامہ ابن اثال تمہیں جہاں کہیں ملے اسے قتل کر ڈالو، اسے مار ڈالو۔ ثمامہ ابن اثال اپنے علاقے سے نکلتا ہے مکہ مکرمہ کی طرف عمرے کی نیت کے ساتھ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسے گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ آ کر باندھ دیتے ہیں۔ رسیوں سے جکڑا ہوا یہ قیدی جب مسجد نبوی کے اندر لایا گیا اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتدرون من اخذتم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کو گرفتار کر کے لائے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا لا یا رسول اللہ، ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں کیا معلوم یہ کون ہے، ہم نے تو اس کو قیدی سمجھ کر گرفتار کیا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثمامہ کوئی عام آدمی نہیں، ھذا ثمامۃ بن اثال الحنفی فاحسنوا اسارہ، یہ ثمامہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، اپنے علاقے کا وڈیرا ہے، اپنے علاقے کا چودھری ہے اور اپنے قبیلے کا سردار ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس قیدی کے ساتھ عام قیدیوں جیسا سلوک مت کرنا، فاحسنوا اسارہ، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت شریعت ہے کہ آقا علیہ السلام نے اصول، قاعدہ اور ضابطہ بیان فرما دیا کہ انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کرو۔ اگر کوئی آدمی اپنی قوم کا سردار ہے، اگر کوئی آدمی صاحب حیثیت ہے، اگر کوئی آدمی علاقے کا معززین علاقہ میں سے ہے، اگر کوئی آدمی اپنے علاقے کا وڈیرا اور چودھری ہے
اور وہ صاحب ایمان ہے تو اس کے ساتھ اس کی حسن سلوک سے بڑھ کر پیش آنا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک اچھے انداز سے کرنا ہے، کیونکہ یہ اپنی قوم کا وڈیرا، یہ اپنی قوم کا سردار، یہ اپنی قوم کا لیڈر، یہ اپنی قوم کا مقتدا اور پیشوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ہدایات اور ترغیبات ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانوں میں سے تمام گھرانوں میں یہ پیغام جاری کیا کہ گھر میں، جس کے گھر میں بھی میری ازواج مطہرات میں سے جس کے گھر کے اندر ہی عمدہ سے عمدہ کھانا پکا ہو وہ ثمامہ ابن اسال کے لیے بھیج دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے لیے اونٹنی کا دودھ بھیجا کرتے تھے، حالانکہ قیدی کی حیثیت سے گرفتار ہو کر آیا تھا۔ جب چند دن گزر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ بتلا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو نے میرے مبارک نامے کی توہین کی، تو نے میرے مکتوب کو پھاڑا، تو نے میرے صحابہ اکرام کو شہید کیا، بتلا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے۔ تو ثمامہ عرض کرتا ہے، ثمامہ کہتا ہے کہ عندی یا محمد خیر، حضور میں آپ سے خیر و بھلائی کی امید رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں آپ کے اخلاق کریمانہ سے آگاہ اور واقف ہوں۔ آپ کے متعلق میں نے سن رکھا ہے کہ آپ عمدہ اخلاق والے ہیں، بلند کردار کے آپ مالک ہیں، لیکن اس وقت میں گرفتار ہو کر بے بس ہو کر آپ کے سامنے پیش ہوں، اس لیے آپ کو ہر قسم کا اختیار ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کر ڈالیں آپ کی مرضی، اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں، رہا کر دیتے تب آپ کی مرضی، آپ اگر مجھ سے دیت یا قصاص لے کر مجھے رہا کر دیتے ہیں، مجھ سے مال لے لیتے ہیں، مال لے کر مجھے چھوڑ دیتے ہیں، تو جتنا مال آپ مانگیں گے، جتنی دیت آپ مانگیں گے، جتنا فدیہ آپ مانگیں گے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ عاجزانہ اور بے بس گفتگو سنی تو آقا علیہ السلام بغیر کوئی فیصلہ کیے تشریف لے گئے۔ مزید ایک دو دن گزرے، پھر آقا علیہ السلام تشریف لائے اور تشریف لا کر پوچھا کہ ما عندک یا ثمامہ، بتلا بھائی ثمامہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے، اب تیرا کیا خیال ہے؟ ثمامہ وہی جواب عرض کرتا ہے کہ حضور میں تو بے بس ہوں، جو فیصلہ آپ کا، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر 2 دن گزرے، آقا علیہ السلام نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تیسری مرتبہ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے، یہی سوال و جواب ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے حضرات صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اطلقوا ثمامہ، کہ ثمامہ کو چھوڑ دو، اس سے کوئی مال لینے کی ضرورت نہیں، اس سے کسی قسم کی کوئی دیت لینے کی ضرورت نہیں، اس سے کسی قسم کا کوئی فدیہ لینے کی ضرورت نہیں، اس کو بغیر فدیے، بغیر دیت، بغیر مال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اسے چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے رہا کر دیا، وہ مدینے سے نکلا اور مدینے کے باہر کھجوروں کے ایک باغ میں پہنچا، اور وہاں پر جا کر اس نے ایک کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا، اور وہاں پر اس کنویں میں اس نے چھلانگ لگائی، غسل کیا، پاک ہوا، پاک ہو کر اسی راستے سے واپس آیا، اور واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا رسول اللہ میں اسلام لانے کا اعلان کرتا ہوں۔ اب جب اسلام اس نے قبول کر لیا تو اس کے بعد پھر دوبارہ عرض کرتا ہے کہ حضور اب تو میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ اب بھی اگر آپ مجھے اپنے صحابہ اکرام کے قتل کے بدلے میں قتل کرنا چاہتے ہیں تب بھی میں حاضر ہوں، مجھ سے دیت لینا چاہتے ہیں تب بھی میں حاضر ہوں، مال لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میں اپنے علاقے یمامہ کا بادشاہ ہوں اور اپنے قبیلے کا سردار ہوں، مال و دولت کی میرے پاس کوئی کمی نہیں، جتنا مال آپ مانگیں گے اتنا مال میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ لا تثریب علیک یا ثمامہ، ثمامہ آج تجھ سے کوئی بدلہ، کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا،
سمامہ میں نے تو اس وقت تجھ سے بدلہ اور انتقام نہیں لیا، اس وقت میں نے تجھ سے دیت اور مال نہیں لیا کہ جب تو کافر تھا، جب تو میرا دشمن تھا۔ اب تو اسلام قبول کر چکا ہے، اب تو ہمارا مسلمان بھائی بن چکا ہے، اب تو صاحب ایمان بن چکا ہے، اب میں تجھ سے کیسے بدلہ اور انتقام لے سکتا ہوں، تجھ سے کیسے مال و دولت لے سکتا ہوں۔ اور ویسے بھی الاسلام یجب ما قبلہ، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسلام پچھلے تمام سیئات کو، تمام برائیوں کو، تمام گناہوں کو، تمام نافرمانیوں کو جڑ سے مٹا دیتا ہے، اس لیے پچھلے تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ سمامہ عرض کرتا ہے کہ حضور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں نے آپ کے جتنے صحابہ کرام کو شہید کیا، جتنی تعداد میں نے آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا، اتنی تعداد میں جب تک میں مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے سر قلم نہ کر کے انہیں جہنم حاصل نہ کر دوں، اس وقت تک میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یعنی اس نے میدان جہاد میں جانے کا اعلان کیا۔ لیکن عرض کرتا ہے کہ حضور آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے علاقے سے عمرے کی نیت سے نکلا تھا کہ میں جا کے عمرہ کروں گا، اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ کیا میں عمرہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمامہ اس سے پہلے تو جس ارادے جس نیت کے ساتھ نکلا تھا تو مشرکانہ عقائد اور نظریات کے ساتھ تو نے عمرہ کرنا تھا، کافرانہ اور مشرکانہ عقائد و نظریات کے ساتھ تو عمرہ کرتا، لیکن اب تو اسلام قبول کر چکا ہے، اب تو مسلمان ہو چکا ہے، اب تو صحابی رسول بن چکا ہے، اس لیے اب تو عمرہ کرے گا، لیکن عمرہ میری شریعت کے مطابق، میرے طریقے کے مطابق کرے گا۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ میں عمرے کی نیت سے داخل ہونے لگے تو مکہ میں داخل ہوتے ہی انہیں اعلان کیا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ علماء نے لکھا ہے، محدثین اکرام فرماتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہے، وہ منفرد صحابی رسول ہے کہ جو مکہ کے اندر تلبیہ پڑھتے ہوئے داخل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سعادت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، یہ سعادت، یہ فضیلت صرف اور صرف سمامہ ابن اسال کو حاصل ہے۔ سمامہ ابن اسال جب تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوا، قریش مکہ حیران و شجر ہو گئے، اور قریش مکہ نے آ کر سمامہ کو دیکھا، حیران ہو گئے اور اپنی انگلیاں دانتوں کے نیچے دبا لی اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ سمامہ ابن اسال یمامہ کا بادشاہ مسلمان ہو گیا اور تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ کے اندر داخل ہو گیا۔ تو کچھ نوجوان جو جذباتی قسم کے نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ سمامہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے، سمامہ کا سر ہم قلم کریں گے۔ تو عرب کے جو وڈیرے تھے، عرب کے جو چودھری تھے، عرب کے جو سمجھدار اور بڑی عمر کے جو افراد تھے، انہوں نے ان سے کہا، نوجوانوں سے کہا اتدرون من نخذتم اتعلم من ھذا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ تم کس کو گرفتار کرنے لگے ہو اور کس کو پکڑنے لگے ہو، کس کو قتل کرنے لگے ہو؟ حال انہو سمامہ ابن اسال ملک الیمامہ، یہ سمامہ ابن اسال یمامہ کا بادشاہ ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے۔ اگر اس کو تم قتل کر ڈالو گے تو یمامہ کے لوگ ہمارے اوپر اقتصادی پابندیاں لگا دیں گے، ہمارا غلے کی ترسیل ہمارے لیے بند ہو جائے گی، ہم بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے۔ پھر کچھ لوگ عرب کے کچھ جو لوگ تھے، جو بڑے سردار قسم کے جو لوگ تھے، قوم کے جو وڈیرے تھے، مکہ کے جو سردار اور رؤسا تھے، وہ اسامہ کے پاس آئے اور سمامہ کے پاس آ کر کہنے لگے ما بک یا سمامہ، اسامہ تجھے کیا ہو گیا؟ سمامہ تجھے کیا ہو گیا؟ اصبوت وترکت دینک و دین آبائک، تو بے دین ہو گیا، تو نے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ سمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالی عنہ ڈنکے کی چوٹ پر اور سینہ تان کر کہنے لگے کہ نہیں میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں نے تو وہ دین اسلام قبول کیا ہے جو دین اسلام تمام ادیان سے افضل ہے۔ اور پھر سمامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا محمد،
واللہ ما کان علی ظہر الارض وجہ ابغض الی من وجہک وقد اصبح وجہک احب الوجوہ کلہا الی، کہ یا رسول اللہ آج سے قبل، اسلام لانے سے قبل میں جب آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے آپ کا چہرہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین اور مبغوض ترین معلوم ہوتا تھا، لیکن اب میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اب میں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، اب میں صحابی رسول بن چکا ہوں، اب آپ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال چکا ہوں، یا رسول اللہ اب مجھے آپ کا چہرہ دنیا و ما فیہا کے تمام لوگوں میں، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب چہرہ مجھے آپ کا معلوم ہوتا ہے۔ اور یا رسول اللہ واللہ ما کان دین ابغض الی من دینک فاصبح دینک احب الدین کلہ الی، یا رسول اللہ اسلام لانے سے قبل آپ کا دین مجھے تمام ادیان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، لیکن اب میں دین اسلام قبول کر چکا ہوں تو اب یہ آپ کا دین دنیا بھر کے تمام ادیان سے میرے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور یا رسول اللہ واللہ ما کان بلد ابغض الی من بلدک فاصبح حب البلاد کلہا الی، یا رسول اللہ آج سے قبل، اسلام لانے سے قبل آپ کا شہر مدینہ مجھے دنیا بھر کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین تھا، لیکن آج جب میں اسلام قبول کر چکا ہوں، آج جب میں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوں تو مجھے آپ کا یہ شہر مدینہ دنیا و ما فیہا کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ترین ہے۔ پھر ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش مکہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے قریش مکہ کے لوگو، میرا دو ٹوک اعلان سن لو، میں تم سب کو دعوت دیتا ہوں کہ تم سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے اوپر غلے کی ترسیل بند کر دوں گا، غلے کی ترسیل بند کر دوں گا، اور میں تمہارے اوپر اقتصادی پابندیاں لگا دوں گا، اور ذرہ برابر غلہ بھی تمہارے علاقے میں، تمہارے شہر میں نہیں آنے دوں گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے قریش مکہ کہاں اسلام قبول کرنے والے تھے؟ قریش مکہ نے کہاں اسلام قبول کرنا تھا، کہاں ایمان قبول کرنا تھا؟ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو وہ انہوں نے ٹھکرایا تھا، اس لیے وہ اسلام نہیں لائے۔ تو حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر اقتصادی پابندی لگا دی، غلے کی ترسیل بند کر دی۔ قریش مکہ چند دن تک جو ذخیرہ شدہ جو غلہ تھا وہ استعمال کرتے رہے، کھاتے پیتے رہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان پر ان کا غلہ بالکل ختم ہو گیا، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضور، آپ کے ساتھی، آپ کے صحابی ثمامہ ابن اسال نے غلے کی ترسیل بند کر دی ہے، ہمارے اوپر فقر و فاقے ہیں، ہم بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں، ہمارے اوپر کچھ رحم کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے ثمامہ ابن اسال کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ثمامہ ابن اسال، تم نے جو اقتصادی پابندیاں لگائی ہیں قریش مکہ پر، جو غلے کی ترسیل بند کی ہے، اس غلے کی ترسیل کو کھول دو اور ان پر اس سے اقتصادی پابندیاں ہٹا دو، کیونکہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، وہ دوسروں کو بھوکا نہیں کرتا، دوسروں کو بھوک سے نہیں مارتا، بلکہ دوسروں کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آقا علیہ السلام کے حکم کے آگے سر خم تسلیم کرتے ہیں اور ان پر سے اقتصادی پابندیاں ہٹا دیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے بہت پیاری بات لکھی ہے کہ جزا اللہ عنا ثمامہ بن اسال عن الاسلام والمسلمین خیرا واکرمہ بالجنت التي وعد المتقون، کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی شان کے مطابق کامل جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس جنت الفردوس میں جن کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور بلند درجات عطا